جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہے، اس کام میں اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، جب تک علم نہیں اس وقت تک تو کوئی عذر بہانہ چل سکتا ہے۔ جب مسئلے کا علم ہو گیا، اللہ کے حکم کا علم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کا علم ہو گیا، تو اب پھر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے سر جھکا دو، سر جھکا دو، جس طرح خلیل نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے سر جھکا دیا، سر جھکا دو جس طرح اسماعیل ذبح ہونے کے لیے سر جھکا بیٹھے، سر جھکا دو جس طرح اماں ہاجرہ نے جنگل بیابان میں اللہ کا نام سن کر سر جھکا دیا کہ جلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سب پر ہے، سب پر ہے۔ جس طرح خفیہ والے، ایجنسیوں والے، اس کے سامنے بندے کے سارے حالات ہوتے ہیں، پوری رپورٹ ہوتی ہے ان کے پاس، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کہاں اس کا آنا جانا ہے، وہ ہاتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مخبر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہے، تمہارا آنا جانا دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں یا برے کاموں کی طرف اٹھتے ہیں، تمہاری آنکھیں اللہ کے قرآن کی زیارت کر کے خوش ہوتی ہیں، ماں باپ کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، بیت اللہ یا روضہ رسول اللہ کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، یا بد نگاہی کر کے تمہیں لذت آتی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ دیکھ رہا ہے، اور مخبر بھی ہیں۔ مخبر کون سے؟ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تو ساتھ ہیں۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی 24 گھنٹے ساتھ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ کسی وقت ہو کسی وقت نہ ہو، نہیں۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے؟ جس طرح دودھ میں، دودھ کے ہر ذرے میں مکھن موجود ہوتا ہے۔ آپ نے 2 کلو 4 کلو دودھ آپ نے لیا ہے تو آپ اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دودھ کے اس حصے میں مکھن ہے اور اس حصے میں مکھن نہیں ہے، نہیں، جو دودھ ہے اس کے ایک ذرے کے اندر مکھن موجود ہے۔ جس طرح دودھ کے ذرے کے اندر مکھن موجود ہے، اسی طریقہ پر کائنات کے ذرہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، لیکن ہم غافل کیوں ہیں؟ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے اللہ ہمارے پاس ہے، ہر کسی کا عقیدہ، اور اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگ سے بھی تمہارے زیادہ نزدیک ہوں۔ لیکن یاد رکھیں پاس ہونا اور ہوتا ہے، معرفت اس کی اور ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چیز پاس بھی ہوتی ہے لیکن معرفت نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل وغیرہ ہے، تو اب موبائل میرے پاس ہے، لیکن اس موبائل میں کیا کیا آپشن ہے اور کس طریقہ سے وہ چلانا ہے، مجھے اس کا تعارف نہیں ہے، مجھے اس کی پہچان نہیں ہے۔ اور کئی آدمی ایسے ہوں گے جو صرف آن کرنے کا بٹن جانتے ہوں گے یا آف کرنے کا، اس کے علاوہ انہیں کوئی تعارف نہیں ہوگا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے۔ تو موبائل جیب میں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، لیکن معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاس ہے، بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے۔
یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح چیل خرید لی اور اس کے استعمال کا طریقہ سیکھا ہی نہیں، موبائل خرید لیا، لیپ ٹاپ خرید لیا، اب استعمال کا طریقہ آتا ہی نہیں۔ تو پاس ہو کر بھی کبھی معرفت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شعراء سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لیکن اللہ پھر فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے یہ بات اچھی لگی، میری معرفت ہو، میری جان پہچان ہو، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا کہ مخلوق میں غور کرو اور میری ذات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اس لیے جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، جب دل دماغ میں میرے یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں خلوت میں ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جلوت میں ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سفر میں ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، میں حضر میں ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہ ہم سے کیوں ہوتے ہیں خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر مجھے 100% یقین ہے کہ میں دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، روشن دان بند ہیں، لیکن پھر بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر میں بندوں کے ڈر سے ان کے سامنے گناہ نہیں کرتا تو پھر خالق کے سامنے بڑا گناہ کرنے کی جرات اور ہمت میں کیسے کر سکوں گا؟ کمزوری ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک دن میرے دل میں القاء فرمایا، دل میں القاء فرمایا کہ اے داؤد میرے بندے بھی عجیب ہیں، گناہ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے ڈر سے دروازے بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے روشن دان بند کر دیتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، لیکن میری ذات جو 7 پردوں میں بھی دیکھ لیتی ہے، مجھ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ کیا میرے بندے دنیا کے لوگوں سے بھی مجھے کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا میرے بندے لوگوں سے بھی مجھے چھوٹا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ڈرتے ہیں اور میں خدا کی نظر سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کا ڈر عطا فرمائے، خوف عطا فرمائے، اور پیشی کے دن کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں معرفت عطا فرمائے کہ ہم نے مرنے کے بعد ایک دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں پیش ہوگا اور ہمارا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ نہ ابا میرے کام آئے گا، نہ میری ماں میرے کام آئے گی، نہ میرے بہن بھائی میرے کام آئے گے، کوئی بھی نہیں کام آئے گا، میں اسی کے رحم و کرم کے اوپر ہوں گا۔ تو کیوں نہ ہو میں چند روزہ زندگی کے اندر اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کر لوں، اپنے رب کے ساتھ یاری لگا لوں، اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگ جاؤں۔ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کو اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بچہ ہے، والدین زندہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں تیری جنت والدین کے قدموں میں ہے، تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ بیوی ہے، محبوب فرماتے ہیں تیری جنت تیرے خامد کے قدموں میں ہے۔ خامد کی نافرمانی نہ کرنا، خامد کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر تو نے جائز بات میں خامد کی نافرمانی کی، پوری رات میں اللہ کی لعنت تیرے اوپر برستی رہے گی، اور اگر تو نے خامد کی فرما برداری کی، اجر اتنا عطا فرماؤں گا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بلکہ عورت تو آمنہ خلاف فرماتے ہیں جب جھاڑو دیتی ہے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، آٹا گوندتی ہے اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ عورت بچہ پیدا ہونے والا ہے، چلتی ہے، بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، تکلیف ہے، تو اس کی زبان پہ آتا ہے ہائے ہائے یا اوہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نوری فرشتوں جی پروردگار عالم، فرمایا تکلیف کی وجہ سے جو ہائے کر رہی ہے اس کے نام اعمال میں لکھ دو، یہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تکلیف سے کر رہی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو تسبیحات کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ خامد تھک آ رہا ہے تو دبانے بیٹھ گئے۔ اب محبوب نے فرمایا تو کچھ قسمت ہے، اپنے خامد کی خدمت تجھے نصیب ہوگی، تیرے ہاتھوں کے نیچے جتنے اس کے بال آئیں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ آٹا گوندے تب ثواب ہے، روٹی پکائے تب ثواب ہے، اپنے بچوں کو کھلائے پکا کے تب بھی ثواب مل رہا ہے، خامد کو پکا کے کھلاتی ہے تب بھی ثواب مل رہا ہے، مہمان آ گیا تو پھر تو ثواب کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، یہ غفلت چھوڑ دو۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی بیماری غفلت ہے، غفلت ہے۔ تو جو سب سے بڑی بیماری ہے، چھوٹی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی اپنے نسخے استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں سے پوچھیں غفلت اگر بہت بڑی بیماری ہے روحانی تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں اس کے علاج کے لیے اللہ نے ہر دور میں اللہ والے پیدا کیے ہیں، کوئی دور کوئی زمانہ اللہ والوں سے خالی نہیں رہا اور نہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ محبوب نے فرمایا جب تک اللہ اللہ کرنے والے پہ کہنے والے دنیا میں موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی، لا تقوم الساعہ۔ جب ایک بھی دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ جہان ہی ختم کر دے گا، دنیا ہی ختم کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو غفلت ختم ہو جائے اس کا طریقہ یہ ہے اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی مجلس اختیار کریں۔ جانوروں کے ساتھ آدمی رہے نا تو جانوروں کے کچھ اثرات آدمی کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک اللہ والا فرماتا ہے اگر جانور کی صحبت سے جانوروں کی عادات یا کچھ حالات یا کچھ اثرات آدمی پیدا ہو سکتے ہیں تو اللہ والوں کے ساتھ، اللہ والوں کی محفل میں اللہ والوں کے ساتھ انسان جو وقت گزارے گا کچھ بھی نہ کرے کچھ بھی نہ کرے تو اللہ والوں کی صحبت کا پھر بھی اثر ہوتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی راہ حق کی ہدایت ضرور عطا فرما دیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیاروں، اپنے قریبی، اپنے دوستوں سے فیض حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب ختم خالی